السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 10 میں آج ہم حاضر ہیں اور آپ تمام حضرات کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری شرکت کو اور اس حاضری کو، اس سننے سنانے کو قبول فرمائے، آمین۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ کسی شخص نے عاشوراء یا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا اور اسی کے ساتھ اس نے رمضان کے ایک قضا روزے کی بھی نیت کر لی، تو کیا اس طریقے سے اس شخص کے عاشوراء کے ساتھ ساتھ قضا روزہ بھی ادا ہو جائے گا؟ ایک ہی روزے میں دونوں روزے کی ادائیگی کا سوال کر رہے ہیں یہ۔ جواب یہ ہے کہ اگر عاشوراء یا 9 ذی الحجہ کے دن قضا روزہ رکھا جائے اور دونوں کی نیت کی جائے تو دونوں روزوں کا ثواب مل جائے گا اور انشاءاللہ اور قضا کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے پوسیہ بکری یا جانور کے تعلق سے ہے کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ جانور کو پوسیہ پر دیتے ہیں اور جس کو دیتے ہیں وہ پھر نصف حصے پر وہ مستحق ہو جاتا ہے، یعنی اگر اس کو 2 بچے پیدا ہوئے اس جانور کو تو ایک بچے کا وہ مالک ہو جاتا ہے اور ایک بچہ جانور والے کا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے پوسیہ کا رواج ہمارے یہاں جاری ہے۔ اگر اس بنیاد پر کسی کو کوئی جانور حاصل ہوا تو کیا اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہوگا یا اس کی خرید و فروخت کرنا جائز ہوگا؟ اس سے جو ملکیت حاصل ہوگی وہ جائز ہوگی یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حنفیہ کے اصول کے مطابق شرعاً جانور بٹائی پر دینا صحیح نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اس مسئلے میں عرف عام ہے اور لوگوں کا ابتلا شدید ہے اور شریعت میں عرف و عادت وہ اس اصل ہے، وہ بنیاد ہے جس پر بے شمار مسائل متفرع ہوتے ہیں، اس لیے شرعی اصول و ضوابط کے مطابق بدلے ہوئے حالات میں جانور بٹائی پر دینے کی گنجائش ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا امداد الفتاویٰ میں رجحان حالات کے پیش نظر جواز کا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے امداد الفتاویٰ میں امام احمد سے جواز کی روایت نقل کرتے ہوئے اس پر عمل کے جواز کی گنجائش بیان فرمائی ہے۔ نیز امارت شریعہ بہار اور اڑیسہ کے بعض علماء اور فقہا کا رجحان بھی یہی ہے۔ اس لیے جو صورت بیان کی گئی پوسیہ کی، اس کے مطابق یہ معاملہ درست ہے اور اس کی قربانی مالک کا پرورش کرنے والے دونوں کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس سے وہ جانور خرید کر قربانی کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ تیسرا سوال ہے، ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ زید قرآن شریف سورہ بقرہ 40 دن کسی کے گھر جا کر پڑھتا ہے اور مکان والا 2000 روپے دینے کا وعدہ کرتا ہے کہ 40 دن پڑھنے کے بعد تم کو 2000 روپے میں ادا کروں گا۔ قرآن و حدیث میں اس طرح کا عمل کرنا کیسا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ مقررہ اجرت کے عوض قرآن کریم پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس پر کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا، نہ مردے کو اس کا ثواب ملے گا، بلکہ پڑھنے والے اور پڑھوانے والے دونوں گنہگار ہوں گے۔ چوتھا سوال، ایک صاحب نے مہر فاطمی کی مقدار کے بارے میں پوچھا ہے کہ موجودہ وقت میں گرام کے اعتبار سے کتنا وزن ہوتا ہے اور کل کتنی رقم ہوگی، اس کی کیا وزن ہونا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ مہر فاطمی کی مقدار روایات کے مطابق 500 درہم ہے، جس کا وزن موجودہ دور میں 10 گرام تولہ کے حساب سے 153 تولہ چاندی کے بقدر ہوتا ہے۔
یعنی تقریباً 1531 گرام چاندی۔ چاندی کی قیمتیں روز گھٹتی ہیں بڑھتی ہیں، انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں اور پتہ چلا لیں کہ کس حساب سے چاندی بک رہی ہے، گرام کے حساب سے ہو یا کلو کے حساب سے ہو، اس لحاظ سے آپ 1531 گرام چاندی کی قیمت مقرر کر کے مہر فاطمی ادا کریں۔ 5واں سوال، ایک صاحب نے شادی کے موقع پر دولہے کو صحرا کے بارے میں سوال کیا ہے کہ شادی کے موقع پر جو لڑکا صحرا پہن کر جاتا ہے یا لڑکی والے کی طرف سے بھی جو صحرا ملتا ہے وہ صحرا پہن کر جانا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ جواب یہ ہے کہ شادی کے موقع پر پھول یا روپیہ یا کسی اور قسم کا صحرا باندھنا خواہ لڑکا کی طرف سے ہو یا لڑکی والے کی طرف سے ہو ایک جاہلانہ رسم اور بدعت ہے۔ یہ غیر قوموں کا طرز و طریقہ ہے جو مسلمانوں میں رائج ہے، اسے ہر حال میں ختم کرنا چاہیے۔ ہندوستان کے اکابر علماء حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب مفتی اول دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو جس قوم کی نقل اتارتا ہے کل یوم حشر میں اس کا شمار انہی کے ساتھ ہوگا، اس حدیث کی روح سے ان تمام بزرگوں نے اس کو منع فرمایا ہے، اس لیے اس سے ہر حال میں اعتراض کرنا چاہیے۔ یہ ایک جاہلانہ رسم ہے اور بدعت ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس تمام ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔